بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم عیسیٰ نظم نمبر 2 نعت کا جو آپ کا شعر نمبر 4 تک آپ کر چکے ہو اور شعر نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. بیٹا یہ جو آپ کا شعر نمبر 5 ہے، اس میں دیکھیں: تیرے انداز میں وسعت فرش کی، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، تیرے انفاس میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بیٹا جب انداز کی بات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وسعت سے مراد ہوتی ہے کہ لمٹ، کتنی لمٹ ہے، دائرہ کار کتنا ہے کسی بھی چیز کا. اور فرش کی جب بات ہوئی تو اس پوری کائنات کی بات ہوئی. پرواز سے مراد یہ ہے کہ رسائی کتنی ہے، کہاں تک ہے، رفتیں، بلندیاں. عرش کی بات ہوئی تو آسمان کی بات ہوئی. تیرے انفاس سے مراد ہے نفوس، یعنی کتنے نفوس پر مشتمل ہے یہ آبادی، کتنے افراد پر مشتمل ہے، یعنی پورا وجود. خلد جنت، اور یاسمین سے مراد ہے خوشبو. اب آپ دیکھیں یہاں پہ عرش کی بات ہوئی، فرش کی بات ہوئی، آپس میں یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں تو یہ صنعت تضاد ہے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں سید نفیس شاہ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فیض اتنا وسیع ہے کہ اس پوری کائنات کو سمیٹ لے، اور اس ساری کائنات کی رونقیں صرف آپ کے ایک وجود سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز، یعنی ان کے اخلاق، اطوار، کردار کی بات ہو تو آپ حسن عمل اور اعلیٰ اخلاق کے پیکر ہیں. خود خالق کے پروردگار نے فرمایا ہے: بے شک اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے مالک ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہی فرش یعنی دنیا کی ساری رونقیں، ساری خوشیاں اور رنگینیاں ہیں. گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. اے سراپا نفیس انفس تو جہاں، سرورے سروراں دلبرے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جاں ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں، یعنی رسول رحمت کا لہجہ دھیما، جس میں محبت، الفت، رحمت، شفقت تھی. رانائی و دل نوازی ہوتی تاکہ لوگ ایک ایک لفظ سن لیں اور یاد کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو جو دیا وہ ہر اعتبار سے انمول، بیش بہا اور لائق کی تحسین ہے. انسانیت پر آپ کے احسانات لاتعداد اور بے حساب ہیں. ابتدائی آفرینش سے لے کر اب تک انسانیت کی تاریخ میں جس شخصیت نے اپنی رحمت اور رفت، شفقت، مہربانی، عفو و کرم، ہمدردی، غمگساری سے پورے عالم کو سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہستی ہے. کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہو رہی ہے. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. سورہ نجم میں فرماتے ہیں: قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ چشم زن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے. پھر سورہ نجم ہی میں ارشاد ہے: اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالمی مقام کے سب سے اونچے کنارے پر تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کن رفتوں کی حامل ہے؟ آپ کا فیضان رحمت پوری کائنات پر محیط ہے، صرف زمین نہیں بلکہ عرش پہ بھی. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پرواز عرش تک، تیری پرواز میں رفعت عرش کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی، عرش تک بلندی، پہنچ. اب بیٹا دیکھیں کہ یہ واقعہ معراج کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں، کہ جبرائیل امین جس مقام سے آگے نہیں پہنچ سکتے تھے، جس مقام سے آگے جانے کی ان کی ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی، اس سے بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے، آپ کی پہنچ ہے. کہتے ہیں نا کہ جلتے ہیں پر جبرائیل کے جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. تو یہ آپ کی رفعت یعنی بلندی آپ کی پہنچ، پرواز، رسائی کہاں تک ہے؟ عرش تک ہے.
پھر بات آتی ہے انفاس کی. نفوس کی جب بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انفاس سے مراد آپ کی شخصیت، باطن، وجود، آپ کے وجود میں، آپ کی شخصیت میں خلد کی یاسمی یعنی جنت کی خوشبو ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کا رنگ مبارک سفید چمکیلا تھا. آپ کے پسینہ مبارک کی قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے. میں نے کسی مشک یا عنبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا. آپ کا پورا وجود، پورا جسم خوشبودار ہوتا تھا. آپ کا جمال بے مثل. آپ کے جمال بے مثل کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے تحفے کو رد نہیں کرتے تھے. ارشاد فرماتے یہ جنت سے نکلی ہوئی ہے. زندگی وقت کے صحرا کی المناک سموم، زندگی وقت کے صحرا کی المناک سموم، تیرے انفاس کی مہکار میں ڈھل جائے گی. بیٹا یہ کچھ حوالہ جات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کو اس کا تھیم سمجھ میں آ جائے، اس کا مرکزی خیال سمجھ میں آ جائے، مفہوم سمجھ میں آ جائے اس شعر کا، اور آپ خود لکھنے کی کوشش کیجیے گا. بہرحال میں کوشش کروں گی کہ آپ کو جتنا بہترین انداز میں سمجھا سکوں اور جو چیزیں آپ کو بتا سکوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں موجود رہوں گی، کوشش کرتی رہوں گی. میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی آسانیاں عطا فرمائے. شکریہ.